بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صورت مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ صورت زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی پیاری صورت لے کر آیا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا جہاں کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے، کہ جس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے انسان کی تمام مشکلات، اس کی پریشانیاں، اس کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، اس کے گھر میں خوشحالی آتی ہے، اس کو ہر میدان میں فتح و کامیابی نصیب ہوتی ہے، وہ رزق کی تنگی سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس صورت کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا رزق دیتا ہے کہ اس کی نسل در نسل تک یہ رزق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت ہے، جس کو پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز خوشی سے عطا کی جس کی اس نے دل میں خواہش کی۔ انسان چونکہ ناشکرا ہے، اس کو جتنا بھی عطا کر دیا جائے، اس کے اندر حرص اور لالچ اتنا ہی زیادہ جنم لیتی ہے۔ جب اس کو اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں ملنے لگ جاتی ہیں تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید بھی نوازے، مجھے فلاں نعمت بھی عطا کرے اور مجھے فلاں نعمت بھی دے۔ تو یہ قرآن پاک کی ایسی صورت کا مجرب عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والے کے دل کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ اپنے کن سے تکمیل فرما دیتا ہے۔ یہ صورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کب اور کیسے نازل ہوئی، اس حوالے سے بھی واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، تاکہ آپ کو اس صورت کی اہمیت اور اس کے نزول کیا گیا رحمت للعالمین وہی عظیم ترین شخصیت قرار پائے گی جس نے امن عالم کے قیام و استحقاق کے لیے ساری زندگی صرف کی ہو، جس نے بندوں کو اللہ سے ملایا ہو، جس نے غریبی و امیری، جوانی و پیری، امن و جنگ، رنج و راحت، حزن و مسرت، ہر موقع اور ہر مقام پر انسان کی رہنمائی کی ہو، جس کی تعلیم نے تمام افراد بشر کو بھائی بھائی قرار دیا ہو، جانی دشمنوں کو پروانہ امن و امان عطا کیا ہو، غیر مسلم زمینوں کو جان و مال، عزت و آبرو اور دیگر حقوق انسان کی حفاظت میں مسلمانوں کے لیے ہم پلہ اور مساوی قرار دیا ہو۔ رحمت للعالمین وہی ہیں جس نے تمام نوع انسان کو قومی، قانونی اور مالی مساوات کا درس دیا ہو، جس نے یہودی، عیسائیوں، منافقین اور تمام مخالفین کے ساتھ بے نظیر رواداری اور عدل و انصاف کا معاملہ کیا ہو اور ان کے ہر طرح کے حقوق کی حفاظت کی ضمانت دی ہو، جس نے انسانوں کے تمام طبقات، امیروں، غریبوں، عوام و خواص، بوڑھوں، بچوں، جوانوں، مردوں، عورتوں، نیک و بد، محنت کشوں، مزدوروں، غلاموں، کنیزوں کے ساتھ رواداری و غم گساری، مساوات و ہمدردی کے جذبات سے معاشرے کو آراستہ کیا ہو۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ رواداری، مساوات و ہمدردی، غم گساری، عفو درگزر اور رحم و کرم کے واقعات سے معمور نظر آتی ہے۔ عام انسان کی خدمت، ان کی حاجت روائی اور اشک شوئی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی دلچسپی رہی۔ خدمت خلق چونکہ دعوت کا راستہ ہموار کرتی ہے، دلوں کے بند دروازے کھول دیتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدمت خلق کی تربیت دی۔ خدمت خلق کے دائرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داروں کا ہمیشہ خیال رکھا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے معاملہ کیا، ان کے حقوق کی ادائیگی میں پیش رہے، یتیموں، بیواؤں اور بے نواؤں کی خیر گیری کی اور ان کی امداد فرمائی، بے روزگاروں کی مالی مدد اور مظلوموں، مصیبت زدہ لوگوں کی دستگیری فرمائی، اور نبوت کے ساتھ سرفراز کیے جانے سے پہلے بھی مکہ میں امن و امان کے قیام کے لیے کی جانے والی جد و جہد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر شریک رہے۔ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا امتیاز یہ ہے کہ رحمان و رحیم پروردگار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس حوالے سے ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ سورۃ الانبیاء 105۔ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائل و شمائل اور اخلاق کریمین کا جلی عنوان ہے، جن میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ عز و جل کے تمام انبیاء مرسلین رحمت تھے مگر رحمت للعالمین نہیں تھے۔ ان کی شان رحمت اپنی قوم پر، اپنے علاقے پر، اپنے دور اور اپنے اپنے زمانے تک محدود تھی، جبکہ رحمت مجسم محسن عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت کا دائرہ ہر عہد، ہر زمانے، ہر قوم اپنے پر آئے، جملہ کائنات اور جملہ مخلوقات، یہاں تک کہ تمام جہانوں اور دنیا و آخرت کو شامل ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کی تجلی عام ہے۔ رحمت کے اس خزانے اور امت کے غم خوار کے دربار میں دوست دشمن، اپنا پرایا، عورت مرد، بوڑھے بچے، کافر مسلم، آقا و غلام، انسان و حیوان، کائنات اور تمام جہانوں کا ذرا ذرا ہر ایک سن ہستی برابر کی حصے دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت تمام عالمین، تمام جہانوں اور عہد کو محیط ہے۔ کفار و مشرکین نے مکہ مکرمہ میں وہ کون سا ظلم تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ روا نہ رکھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی اور ذہنی اذیتیں دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں اور سنگریزوں کی بارش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا گھونٹا گیا۔ نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اونٹ کی اوچھڑی رکھ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے تیار کیے گئے۔ 3 سال تک شعیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محصور رکھا گیا، جس میں بابول کے پتے کھا کر گزارا کرنے کی نوبت آئی۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت اذیت پہنچائی گئی۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا زد و کوب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک خون سے لبریز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف چلے گئے تو وہاں بھی سکون و اطمینان سے رہنے نہیں دیا گیا، اور اسی طرح کی سازشیں جاری رکھی گئی۔ یہودی کے ساتھ مل کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کی گئی۔ فتح مکہ کے موقع پر کفار مکہ کو موت اپنے سامنے نظر آ رہی تھی۔ انہیں خطرہ تھا کہ آج ان کی ہزار ثانیوں کا انتقام لیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، تمہیں کیا توقع ہے؟ اس وقت میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اچھی ہی امید رکھتے ہیں، آپ کریم اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ان واقعات کو نقل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کے متعلق لکھتے ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک دنیا کے لیے رحمت بن کر آئی تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا تھا، میں امن کا شہزادہ ہوں، لیکن امن و سلامتی کے شہنشاہ اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند ازل ہی نے خطاب کیا، وما ارسلناک رحمت للعالمین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خزانہ رحمت میں دوست و دشمن، کافر و مسلم، بوڑھے بچے، عورت مرد، آقا و غلام، انسان و حیوان، ہر ایک سن ہستی برابر کے حصے دار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو یہ پیغام دیا، ایک دوسرے سے بغض و حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، اور اے خدا کے بندو، سب آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو ایک سفر میں جا رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ یوں پوچھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ تو حضرت عمر نے پھر پوچھا، آپ نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری مرتبہ پھر پوچھا اور اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
अपनी बेबसी पर रोए के हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 मरतबा आजी से सवाल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मरतबा भी जवाब नहीं दिया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि फिर मैंने अपनी ऊँटनी को दौड़ाया और लोगों से आगे हो गया, आपके बराबर चलना छोड़ दिया। मुझे खौफ रहा कि कहीं इस हरकत पर मेरे बारे में कोई आयत नाजिल ना हो जाए। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था, मैंने एक पुकारने वाले को सुना जो पुकार रहा था। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि मैंने सोचा, मुझे तो खौफ था कि मेरे बारे में कोई वही नाजिल ना हो गई हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि चुनाचा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और मैंने आपको सलाम किया। सलाम के जवाब के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, आज रात मुझ पर ऐसी सूरत नाजिल हुई है जो मुझे इन सब चीज़ों से ज़्यादा पसंद है, जिन पर सूरज निकलता है। फिर आपने सूरत फतह की आयत तिलावत फरमाई, यानी कुरान पाक की ये सूरत फतह है जो 26वें पारे की सूरत है। कुरान पाक की ये सूरत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा पसंद थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बखूबी जानते थे कि मेरा आगे बढ़ जाना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो जाना नज़ूल वही से रुकावट का बाइस नहीं है। इसके बावजूद वो आगे इसलिए चले गए कि बार बार सवाल करने से मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी का बाइस बना हूँ। जब मैं दूर चला जाऊँगा तो जो परेशानी आपको मेरी वजह से लाहक हुई थी वो दूर हो जाएगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत का नज़ूल हो रहा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये मालूम ना हुआ, इसलिए वो बार बार पूछते रहे, मगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, जिसको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खफगी पर महमूल किया। बाद में हकीकत हायल खुलने पर सही कैफियत मालूम हुई। सूरत का इस मौके पर नज़ूल इस्लाम के लिए बशारत थी, इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत को सारी कायनात से अजीज़ तरीन बतलाया। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकवा और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला मकाम पर फाइज थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा मकाम था। हालांकि परेशानी से इंसान का ईमान भी डोलने लगता है। वो जिस बात में अपनी नाकामी देख रहा होता है, अल्लाह के यहाँ इसकी हिकमत कोई और हुई हो सकती है। इसलिए इंसान को अपने हर अमल में अल्लाह से नुसरत मांगनी चाहिए ताकि दुनिया इसके लिए सुहेल हो और ईमान की दौलत नसीब हो। हालात की तंगी और मुख्तलिफ़ तरह के मुकदमात और माली मसाइल में आपने देखा होगा कि हम सब कितने नाउमीद हो जाते हैं। ऐसे लोग अगर सूरत फतह की तिलावत किया करें तो यकीनी तौर पर इनके हर जायज़ अमल में अल्लाह की रज़ा और फतह शामिल होगी। जिनके बच्चों की शादियां रुक जाएं, कारोबार ठप हो जाएं, इम्तिहान में कामयाबी का इम्कान कम हो, मुश्किल सफ़र पर निकलना हो, किसी से कर्ज वापस लेना हो, कोई सरकारी काम फंस जाए, गोया किसी भी मुश्किल में सूरत फतह की तिलावत करने वाले परेशान नहीं होते। इस सूरत मुबारक की फजीलत के बारे में सहीन में जो हदीस मुबारक मौजूद है, आप इसे पढ़ कर देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत फतह के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। इस सूरत की फजीलत के लिए यह हदीस काफ़ी वाफ़ी है। इसका ताल्लुक़ सुलह हुदैबिया से है, जिसके बाद फतवाहत इस्लामिया का दरवाज़ा खुल गया। इस लिहाज से इस सूरत को एक ख़ास तारीख़ी हैसियत हासिल है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब हम हुदैबिया से वापस हुए तो हम पर गम और परेशानी के आसार नुमाया थे, क्योंकि कुफार मक्का हमारे उम्रे और कुर्बानियों के दरमियान हायल हुए थे। तो इन हालात में यह सूरत नाजिल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत को दुनिया से अजीज़ करार दिया है, क्योंकि यह नुसरत इस्लाम, इत्माम नेमत, असहाब शजरा से अल्लाह ताला की रज़ा और इनके अलावा बेशुमार ऐसे अमूर पर मुश्तमिल है जो अहले इस्लाम के लिए बिशारत का बाइस है। फिर अल्लाह ताला ने इनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले गुनाहों की माफ़ी का जिक्र किया है। सैयदना मजमा बिन जारिया अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
جو قاری قرآن تھے، فرماتے ہیں حدیبیہ سے ہم واپس آ رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ اونٹوں کو بگائے لیے جا رہے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے، تو ہم لوگ بھی اپنے اونٹوں کو دوڑاتے ہوئے سب کے ساتھ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کرائے الغمیم میں تھے۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورت تلاوت کر کے سنائی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، یہ فتح ہے۔ قبیلہ کی تقسیم صرف انہی پر کی گئی جو حدیبیہ میں موجود تھے۔ 18 حصے بنائے گئے۔ کل لشکر 1500 کا تھا، جس میں 300 گھوڑ سوار تھے۔ سوار کو دوہرا حصہ ملا اور پیدل کو اکیرا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیبیہ سے آتے ہوئے ایک جگہ رات گزارنے کے لیے ہم اتر کر سو گئے تو ایسے سوئے کہ سورج نکلنے کے بعد جاگے۔ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سوئے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا آپ کو جگانا چاہیے کہ آپ خود جاگ گئے اور فرمانے لگے جو کچھ کرتے تھے اور اسی طرح کرے، جو سو جائے یا بھول جائے۔ اسی سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کہیں گم ہو گئی۔ ہم ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا کہ ایک درخت میں نکیل اٹک گئی ہے اور وہ رک کھڑی ہے۔ اسے کھول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائیں۔ آپ سوار ہوئے اور ہم نے کوچ کیا۔ ناگہانی راستے میں ہی آپ پر وحی آنے لگی۔ وحی کے وقت آپ پر بہت دشواری ہوئی تھی۔ جب وحی ہٹ گئی تو آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ پر اتری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل، تہجد وغیرہ میں اس قدر وقت لگاتے تھے کہ پیروں پر ورم چڑھ جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں فرما دیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کیا پھر میں اللہ کا شکر گزار غلام نہ بنوں؟ اور روایت میں ہے کہ یہ پوچھنے والے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پس مبین سے مراد کھلی، صریح، صاف ظاہری ہے، اور فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے، جس کی وجہ سے بڑی خیر و برکت حاصل ہوئی۔ لوگوں میں امن و امان ہوا، مومن و کافر میں بول چال شروع ہو گئی، علم اور ایمان کے پھیلانے کا موقع ملا۔ اگلے پچھلے گناہوں کی معافی آپ کا خاصہ تھا، جس میں کوئی آپ کا شریک نہیں۔ ہاں، بعض اعمال کے ثواب میں یہ الفاظ اوروں کے لیے بھی آئے ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی شرافت و عظمت ہے۔ آپ اپنے تمام کاموں میں بھلائی، استقامت اور فرما برداری الہی پر مستقیم تھے، ایسے کہ اولین و آخرین میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اکمل انسان اور دنیا آخرت میں کل اولاد آدم کے سردار اور رہبر تھے۔ آپ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کے فرما بردار اور سب سے زیادہ اللہ کے احکام کا لحاظ کرنے والے تھے، اس لیے جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر بیٹھ گئی تو آپ نے فرمایا اے اس ہاتھیوں کے روکنے والے نے روک لیا ہے، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آج یہ کفار مجھ سے جو مانگیں گے دوں گا، بشرط یہ کہ اللہ کی حرمت کی حد تک نہ ہو۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے سورۃ فتح کو کس طرح پڑھنا ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سورت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے، کہ جس کو پڑھنے سے انسان کی نسل در نسل رزق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین، وظیفے کے لیے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر نماز ادا کرنی ہے۔ جب نماز ادا کر لیں تو جائے نماز پر بیٹھے ہوئے قرآن پاک کھولیں، یا جہاں بھی آپ کا دل کرے قرآن پاک کھول کر اس کی زیارت کریں اور پارہ نمبر 26 کی یہ سورت جو سورۃ فتح کے نام سے مشہور ہے، اس کی تلاوت شروع کر دیں۔ لیکن اس کی تلاوت سے پہلے آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس سورت کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔
اس پر زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن اس کا اتنا سا لگایا ہوا وقت بھی آپ کی نسلوں تک کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ بزرگان و عاملین مشکلات سے نکلنے کے لیے سورۃ فتح کو روزانہ 7 بار پڑھنے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی یہ ہے، جو یاد رکھ لیا جائے تو اسے ہر نماز کے بعد 21 بار پڑھا جائے تو اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ اس سورت کو جو فجر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے کامیابیوں سے ہم کنارہ کرے گا۔ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا اس میں کامیابی ملے گی، اس کا بند رزق کھول دیا جائے گا اور نسل در نسل اس کو رزق ملتا رہے گا۔ یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ صورت ہے۔ جو بھی اس صورت کی تلاوت کرے گا تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے دونوں جہاں کے بند خزانوں کے منہ کھول دے گا، اسے لوگوں میں ہر دل عزیز بنا دے گا، ہر کوئی اس کی عزت کرے گا، اسے پیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھروں میں سے محتاجی اور اس کی تنگی کو ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ تو آپ بھی اس صورت کی تلاوت لازمی کریں، خاص طور پر نماز فجر کے بعد۔ انشاءاللہ غیب سے رزق ملے گا، ذہن میں جو بھی مقصد ہوگا وہ پورا ہوگا، ہر ایک نیک اور جائز مقصد میں کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔